والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے کر جائے گا۔ میرے بھائی دوستو، یہ چار باتیں تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ ان کے اندر یہ چار باتیں پائی جاتی تھیں۔ ایک تو سب انبیاء علیہ السلام کے اندر حیا تھی، اور دوسرا کہ وہ خوشبو کو پسند فرماتے تھے، عطر کا استعمال کرتے تھے، اور تیسرا مسواک کرنا، اور چوتھا نکاح کرنا۔ یہ وہ چار سنتیں ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اور ایک سنت تمام انبیاء علیہ السلام کی بکریاں چرانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، اور دین اسلام کا خلق حیا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں۔ اس لیے کافر جو ہے نا، شراب بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بھی بہت ساری جھوٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت ساری ایسی بری چیزیں جو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کافر جو ہے وہ بے حیائی نہیں چھوڑتا۔ اس لیے جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، اور ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، اور دین اسلام کا خلق حیا ہے، اور یعنی ہر دین میں ایک نمایاں چیز ہوتی ہے، اور دین اسلام کی نمایاں چیز جو ہے وہ حیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر حیا نہیں اس بندے کے اندر اس کے اندر کوئی دین نہیں، اس کے اندر دین ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، میں اور آپ آج اپنے دامن میں جھانک کے دیکھ لیں کہ آج یہ قیمتی متاع ہماری زندگیوں سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، اور ہمیں اپنے گھروں کی طرف کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب عیسائیت کو شکست دے دی تھی اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے پھیلیرے لہرا دیے تھے، تو اس وقت جو آپ کا مد مقابل تھا اس نے جب شکست تسلیم کی تھی تو آخری ملاقات میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے یہ کہا تھا کہ سلطان، آج آپ نے تو ہمیں شکست دے دی ہے، لیکن آج سے ہی ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، ہم مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے رہیں گے، اور اس بے حیائی کو پھیلانے کی وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ ہم پھر غالب ہوں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، اگر آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں تو یہود و نصارہ کی سب سے بڑی سازش جو ہے وہ بے حیائی پھیلانے کی وجہ سے ہے۔ تو بے حیائی کی وجہ سے ہمارے جو ہے ایمان رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس لیے کسی اللہ والے نے کہا جب بندے کے کپڑے پتلے ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو اس کا ایمان پتلا ہونا شروع ہو گیا۔
اس دنیا میں جس بندے کے اندر حیا نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حیا اور کم بولنا ایمان کا حصہ ہے، حیا اور کم بولنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور آج تو ہم مسلسل بولتے جا رہے ہیں، جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ کل آخرت میں میرا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو، وہ بہت محتاط الفاظ بولا کرتا ہے۔ وہ ہر وقت غیبتیں نہیں کرتا، وہ دل آزاری نہیں کرتا، وہ کسی پر بہتان نہیں لگاتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ یا معاذ اس بات کو تو یاد رکھنا، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا۔ فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ بہت اونچے درجات پہ ہوتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حیا اور کم بولنا ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان نیک اعمال کا ثواب تو ضرور ملتا ہے، تسبیحات کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا نور ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ نیک اعمال کا نور اس وقت چھن جاتا ہے جب بندہ بد نظری کرتا ہے۔ بد نظری کرنے کی وجہ سے چاہے وہ واٹس ایپ پر کرے، چاہے ٹی وی پہ کرے، چاہے کسی شکل کے اندر بھی، میرے بھائی دوستو ثواب تو اس کا مل جاتا ہے، لیکن اس عمل کا، اس عبادت کا، اس ریاضت کا جو نور ہے وہ انسان کی دل میں نہیں آتا، اور یہ محسوس بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت اقدس حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس طرح کوئی چھلنی ہو، اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، اس چھلنی کو اگر ٹیوب ویل کے آگے بھی رکھ دیا جائے تو وہ پانی اس کے اندر ٹھہرے گا نہیں، پانی اس سوراخوں سے نکل جائے گا۔ اسی طرح ہم جتنے بھی نیک اعمال کریں، ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان دو آنکھوں سے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا ایمان عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس چیز میں فحاشی ہوگی وہ اس کو عیب دار بنا دے گی، فحاشی یہ چیز کو عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں بھی حیا ہوگی اس کو زینت دے دے گی، اس کی خوبصورتی مزین اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی دوستو اس کا ایک غیر محسوس طریقے پر اثر پڑتا ہے، غیر محسوس طریقے پر۔ ایک دفعہ ہم کسی سفر پر تھے، بھائی کاشف صاحب میرے ساتھ تھے، تو ہم قطر ایئرپورٹ پر تھے، تو وہاں کے ایک بڑے افسر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی آپ کے ساتھ مستورات بھی ہیں اور برقعے والی ہیں، تو آپ پورے ایئرپورٹ کا ایک چکر لگاؤ، اس لیے کہ اس کے بھی اثرات پڑیں گے اور لوگوں کا اس سنت کا پردے جیسا عمل جو ہے اس کا بہت اثر پڑے گا۔ پھر وہ ایک جگہ ہم اور گئے تو وہاں ایک جو ہے غالباً ترک تھا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے بچوں نے جو اسلامی لباس کرتا پہنا ہوا ہے نا، اس کے بڑے اثرات ہیں، اس کی وجہ سے عجیب کشش ہے اور ایمان کے اندر ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اور ہر چیز کے ایک اثرات ہوتے ہیں، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بکریوں والوں کے پاس بیٹھنا، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ فرمایا گھوڑے والوں کے پاس نہ بیٹھنا، اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور اونٹ والے جو ہیں ان کے اندر، کیونکہ اونٹ کے اندر کینہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ شیر چیتے کا لباس نہ پہننا، اس لیے کہ کہیں اس کے اندر حکمت کیا ہے، تاکہ انسان کی زندگی میں اس کے اندر درندگی نہ آ جائے۔ اور پھر اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھانا، کیونکہ ان چیزوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ریشم کے لباس سے منع کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ان سب چیزوں کے اثرات ہیں، تو کیا خیال ہے بے حیائی والے لباس کے کوئی اثرات نہیں ہیں؟ بے حیائی والا لباس بھی ہم پہن رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لمبے چوڑے دعوے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس بات پہ نادم اور شرمندہ نہیں ہو رہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کی ہے۔
बगावत पे उतरे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं जी हम तो आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम दाढ़ियों वालों से ज़्यादा अच्छे हैं, हम फलां नमाजियों से ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे भाई दोस्तों, उस लिबास का असर हो रहा होता है। गालिबन इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब इंसान का लिबास पतला होता है तो उसका ईमान पतला होना शुरू हो जाता है। तो मेरे भाई दोस्तों, फहाशी से चीज़ें ऐबदार बनती हैं और हया से चीज़ों को ज़ीनत मिलती है। तो बाहया इंसान घर की ज़ीनत, मुआशरे की ज़ीनत और तमाम इंसानियत की ज़ीनत होती है। हदीस मुबारक के अंदर आता है, हया से कभी भी फ़साद नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हया से कभी भी फ़साद नहीं आता। अगर तुम ये कहो कि हया की वजह से फ़लाँ काम बेहतर हो गया है तो तुमने सच कहा। अगर आज देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो फसादात हैं वो इस बेहयाई के मनाज़र की वजह से है। इंसान की उसका चैन सुकून क्यों छिनता है? बेहयाई की वजह से। एक दफ़ा बदनज़री हो जाए तो बंदे को फ़ौरन महसूस होता है कि दिल के अंदर सुकून नहीं रहा, दिल के अंदर एक फ़साद आ गया है, ईमान की दौलत छिन गई है। और अल्लाह के खौफ की वजह से जब बंदा निगाह को नीचा कर लेता है तो मेरे भाई दोस्तों, ईमान की हलावत उसको फ़ौरन नसीब होती है। हदीस मुबारक के मुताबिक मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हया से कभी भी फ़साद नहीं आता। अगर तुम ये कहो कि हया की वजह से फ़लाँ काम बेहतर हो गया तो तुमने सच कहा। तो हया की वजह से काम बेहतर होते हैं। एक हदीस पाक के अंदर आता है, अगर हया कोई इंसान की शक्ल में मुजस्सम होता तो बहुत नेक इंसान होता। और हदीस मुबारक के अंदर आता है, बिलाशुबा अल्लाह ताला कम बोलने वाले और पाक दामन इंसान से मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला क्या किससे मोहब्बत करते हैं? कम बोलने वाले से और पाक दामन इंसान से मोहब्बत करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम भी अल्लाह की नज़रों में आ जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हम पर मोहब्बत की नज़र डाल दें, तो मेरे भाई दोस्तों बहुत ही मुख्तसर सा एक वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा किसने बताया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला किससे मोहब्बत करते हैं? पाक दामन इंसान से और जो है कम बोलने वाले इंसान से। और एक हदीस मुबारक के अंदर आता है, हया का नतीजा खैर के सिवा और कुछ नहीं होता। कौन फरमा रहे हैं? सच्चों के सरदार फरमा रहे हैं कि हया का नतीजा खैर के सिवा और कुछ नहीं होता। और एक हदीस मुबारक के अंदर आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी आदमी के पास से गुज़रे और वो आदमी अपने भाई को हया के मतलब नसीहत कर रहा था। यानी वो आदमी अपने भाई को बाहया होने पर जो है बुरा भला कह रहा था। जैसे आजकल कहते हैं जी इतनी भी हया अच्छी नहीं है, उल्टा दर्स देते हैं, गुनाह की दावत देते हैं कि इतनी भी हया अच्छी नहीं है, जो बस ये है, ऐसे है, वो है, तुम दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजारोगे, ऐसा दर्स देते हैं। इसी तरह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस अंसारी सहाबी के करीब से गुज़रे तो वो अपने भाई को बाहया होने पर जो है बुरा भला कह रहा था कि इसे देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे छोड़ दो, हया तो ईमान का हिस्सा है, हया तो ईमान का हिस्सा है। एक हदीस मुबारक के अंदर आता है, पहले अंबिया के कलाम और तालीमात में से जो बातें लोगों तक पहुँची हैं इनमें से एक ये है कि अगर तुमसे हया दूर हो जाए फिर जो चाहे करते फिरो। वजाहत में जाने का वक्त नहीं है। हमने अपनी अमली ज़िंदगी में देखा है जिस बंदे की हया ज़िंदगी से हया रुखसत हो जाती है फिर तो वो जो कुछ मर्ज़ी करे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक पर भी मुझे उम्मीद है कि वो ईमान ले आएगा। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुनाफिक पर भी मुझसे उम्मीद है कि वो ईमान ले आएगा जब तक कि इसके अंदर हया मौजूद है। जब तक उसके अंदर हया मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि वो ईमान ले आएगा। मेरे भाई दोस्तों, असल तो सबसे ज़्यादा चीज़ इंसान की क्या है, कीमती मता क्या है? वो ईमान है।
اور بے حیائی کی وجہ سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اور 3 باتیں ایسی ہیں جس بندے میں ہوں لوگ اس سے دور رہتے ہیں، اور آخرت میں یہ چیزیں اس کو جہنم میں لے کر جائیں گی۔ ایک تو فرمایا فحاشی، جس کے اندر فحاشی ہوتی ہے، لوگ اس سے دور رہتے ہیں۔ دوسرا بد کلامی، بد اخلاقی، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بد اخلاقی کی وجہ سے کل یہ بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد زبان، بد اخلاق اور متکبر آدمی جو ہوگا کل آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا اور مجھے اس سے نفرت ہوگی۔ کیا فرمایا؟ بد زبان، بد اخلاق اور متکبر آدمی جو ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا اور مجھے اس سے کیا ہوگی؟ نفرت ہوگی۔ اب میں بھی اور آپ بھی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آخرت میں مرتبے اور مقام کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ مرتبے اور مقام کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، ان خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس آ کر بندہ یہ اخلاق وہاں سیکھتا ہے۔ اخلاق کی کتاب پڑھنے سے اچھے اخلاق نہیں بنتے، تقوی کی کتاب پڑھنے سے انسان کے اندر تقوی نہیں آتا۔ یہ میرے بھائی دوستو ایسی صحبت میں آنے سے ہی آتا ہے۔ ایک دفعہ یہ عاجز اپنے حضرت پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک خاتون کا فون آیا تو حضرت نے فرمایا کہ بچہ یہ بات نہیں کرتے۔ پھر دوسرا دفعہ فون آیا تو حضرت نے فرمایا کہ بچہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تیسری دفعہ اس خاتون نے بات کہی کہ حضرت میں سچ بول رہی ہوں۔ پھر حضرت فرمانے لگے دیکھو مجھے میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت بتایا کہ 20 سال وہ اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ جو بات بولتے تھے پھر اس کی نگرانی فرماتے تھے کہ اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش تو نہیں۔ پھر اپنے بارے میں فرمانے لگے مجھے کتنے سال ہو گئے میں جب بھی بات کرتا ہوں تو اس میں دیکھتا ہوں کتنی جھوٹ کی آمیزش ہے، میں اپنی بات کی نگرانی کرتا ہوں تو تم کیسے کہتی ہو کہ میں سچ بولتی ہوں؟ میرے بھائی دوستو، جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ پھر اپنا اتنا کیا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر بھی مجھے امید ہے کہ وہ ایمان لے آئے گا کہ جب تک اس کے اندر حیا موجود ہے۔